نستعینک واد و ربس کر وفا کہمدان جز خدا حاجت روا ہیف ڈیشت بت سو احد چھ مشان یس نبی تھے اولیاء آمت نما. ہم فورتھ پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں، محبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فورتھ پوائنٹ میں ڈسکس کر رہا ہوں، آپ پین اور کاپی بھی ساتھ ساتھ چلائیے. فورتھ پوائنٹ از محبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جاء عند البخاری من طریق انس رضی اللہ عنہ فی کتاب الایمان وقد بوب علیہ باب حب النبی من الایمان. امام البخاری رحمہ اللہ بڑی اسٹرانگ چین کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، باب بنا رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا تقاضا ہے، ایمان میں داخل ہے، اور اس میں حدیث انس بیان کر رہے ہیں. حیث قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. آپ کو پتا ہے کہ دوسری روایت میں ہے کہ اپنی جان سے بھی، کما جاء فی حدیث عمر رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں آپ میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ مجھے یعنی سارے لوگوں سے، ماں باپ سے، ولد سے، جو بچے ہیں ان سے، پھر وہ حدیث عمر کے حوالے سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ رکھے. هذا من الایمان، یہ ایمان کا تقاضا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا. اب اگر آپ کو میں بتاؤں ابھی کہ جیسے ہمارے اسٹوڈنٹس تو پتہ موجود ہی ہے، ہم پھر کراس کوشچن کریں گے، یہاں موقع ہی نہیں ہے. ابھی میں بتاؤں محبت کیا ہوتا ہے، پھر وہ بتائیں گے، ان کو پاکستانی ڈرامہ ذہن میں آئے گا، ہندوستانی ڈرامہ ذہن میں آئے گا، یا دا بالی ووڈ یا دا ہالی ووڈ ذہن میں آئے گا. محبت وہ چیز ہوتی ہے، عربی زبان ہے، محبت عربی زبان کا لفظ ہے. حب یحب، ہا اور با نہیں پتا، جو پاکستان کا جاہل لکھاڑی اور لکھاڑن جو لکھ رہی ہے، ہا با نہیں پتا محبت کی، وہ محبت کے بارے میں ٹیلی کاسٹ کرتے ہیں جو ہیں یہ، یعنی جو ان کی میڈیا انڈسٹری ہے، کیا پلندہ ہیں. کسی کو پوچھیں آپ واٹ از محبہ، محبت سمجھائیں مجھے، مطلب وہ نہیں بول پائے گا آپ کو. طوفان دیکھیں، محبت کے بڑے بڑے دعوے، محبت ہے وہ ہے، ارے محبت سمجھاؤ نا، محبت کیا ہوتی ہے. واٹ از محبہ ان عربک لینگویج، عربی زبان میں محبت کیا ہوتی ہے، محبت کی کتنی اقسام ہیں، کتنے ورڈز اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو یہاں پر جو ہے میں ان تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا. اگر آپ ان تفصیلات کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ جوائن کیا کیجئے، ہمارے کورسز میں آئیے، ہمارے ان طلباء کے ساتھ بھی اٹیچ رہیے. یہ ساری چیزیں آپ کو ملے گی انشاءاللہ، وہ بھی آپ کو سمجھا سکتے ہیں آرام سے انشاءاللہ العزیز کہ کیا چیزیں ہوتی ہیں یہ جب آپ ریئل سینس میں نالج ورلڈ میں آتے ہیں. تو یہاں پر محبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، دیٹ از من الایمان کما قال، جو حدیث انس رضی اللہ عنہ میں نے بیان کر دی. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ، اللہ کی محبت کا دعویٰ کرنا، از اٹ انف؟ دوسرا قاعدہ پھر سے لائیے، اللہ کے نبی کی اتباع کرنا. قال سبحانہ وتعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ سبحانہ وتعالی سورہ آل عمران میں فرماتا ہے کہ یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کو اللہ سبحانہ وتعالی سے محبت ہے، تو ان کو اس کی میزان بتائیے، اس کی جو ہے ریئلٹی بتائیے ان کو کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے محبت کا دعویٰ ٹھیک ہے، لیکن پھر فاتبعونی، میری پیروی کر لیجئے آپ. اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت ڈائریکٹلی تقاضا کرتی ہے کہ آپ کو اللہ کے نبی کی پیروی کرنی پڑے گی. یحببکم اللہ، اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے ساتھ وہیں سے محبت کرنا سٹارٹ کر دے گا اگر آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر دی. تو اس پیروی میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی جو ہے ولادت کا برتھ ڈے منا لیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ابھی اس پہ بات ہو جائے گی، لیکن میں محبت کی بات کر رہا تھا.
تو یہ ہوتا ہے کل قال ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی، اس آیت کی تفسیر میں انہوں نے کہا کہ یہ زبردست آیت ہے، ہمیں ہر موڑ پہ اللہ کے نبی کو دیکھنا ہے۔ وَلِذَا مَنَعَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے منع کر دیا ہے، مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْ فَهُوَ رَدٌّ، جو کوئی بھی اس دین میں کوئی نئی بات لائے گا جس کو ہم نے اجازت نہیں دے دی ہے، یا کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس پہ ہمارا طریقہ ہے ہی نہیں، فَهُوَ رَدٌّ، وہ مردود ہے، بلکہ وہ آدمی خود بھی مردود ہے، وہ آدمی نہیں کر سکتے، ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ میزان ہے، پیروی کرنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہر موڑ پہ، ہر قدم پہ۔ اس پہ اور زیادہ باتیں کرنی تھی، لیکن ہمارے وہ پوائنٹس رہ جائیں گے اگر ہم اس میں اور تفصیل سے بات کریں گے۔ تو دس واز دی محبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو لگ رہا ہے کہ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ محبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی عید میلاد کو منع کرتا ہے، شاید ان میں محبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہی نہیں۔ اور میں پھر وہی بات کہوں گا کہ پہلے محبت ڈیفائن کر، تو تیرا مولوی محبت ڈیفائن کرے، تیرا وہ دستاری مولوی پاکستان کا، ہندوستان کا، وہ پہلے ڈیفائن کر دے نا what is محبت۔ فرسٹ پارٹ از دیٹ۔ سیکنڈ ون از، کس نے کہا آپ کو محبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم واجب العینی ہے، فرض عین ہے؟ تو محبت النبی جس کو نہیں ہوگا تو وہ منافق ہوگا، زندیق ہوگا۔ جس کو محبت النبی نہیں ہوگا، اللہ کے نبی کی محبت نہیں ہوگی، وہ تو زندیق ہی ہوگا نا۔ پھر آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ انہیں عجیب و غریب بات چل رہی ہے۔ پھر جس کو آپ محبت کہتے ہیں، ہم اس کو محبت نہیں مانتے، ہمارے پاس آپ کو آنا پڑے گا، ہم آپ کو بتائیں گے پہلے محبت کیا ہوتی ہے۔ پھر جو آپ خرافات کرتے ہیں، بدعات کرتے ہیں، لڑکیاں اس جلسے جلوس میں عشق بازیاں کرتی ہیں، بلکہ میں لکھنؤ میں تھا، میں نے دیکھا ہے، ادھر میں نے پڑھائی کی ہے، باضابطہ لڑکے لڑکیوں کو پکڑ رہے ہیں، گلے لگا رہے ہیں، یعنی طوفان بدتمیزی، عشق کی پینگیں ہو رہی ہے، پینگیں بڑھا رہے ہیں، جو ہیں یعنی ایک دوسرے کو رنگ پھینک رہے ہیں جیسے وہ ہولی میں پھینکتے تھے، ادھر اس کو بتا رہے ہیں، عید میلاد منا رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں، اس چیز کو بتا رہے ہیں۔ مذاق بنا کے رکھ دیا ہے اسلام کا، اس کو آپ محبت کا نام دیتے ہیں اس چیز کو۔ وہ پاکستان میں کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ از اٹ محبہ؟ اسی لیے میں بار بار پھر بتا رہا ہوں آپ کو، ہا اور با محبت کی نہیں پتا کیا چیز ہے اس کی۔ سو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ دس واز دی فورتھ پوائنٹ، محبت النبی۔ محبت النبی ہم ویسے ہی کریں گے جیسے اللہ کے نبی نے بتا دی، ویسے ہی محبت النبی کریں گے۔ محبت النبی میں آپ گلو کر کے ایسی چیزیں کریں گے، لا یجوز کما قال النبی علیہ الصلوۃ والسلام لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، میری شان میں آپ گلو نہیں کریں گے جیسے نصارہ نے مسیح کی شان میں گلو کر دیا۔ انہوں نے مسیح کی شان میں اتنا غلو کر دیا، اس کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، بلکہ اللہ ہی بنا دیا، بلکہ 3 میں 1 کہہ دیا۔ آپ کو پتا ہے وہ سارا قرآن میں موجود ہے، سمجھ رہے آپ؟ فَإِنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں، آپ بھی مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہہ دیجئے۔ ہاں، ہم اس چیز کو محبت مانتے ہیں، ہم گلو نہیں کر سکتے اللہ کے نبی کی شان میں، وہ تو منع خود انہوں نے کر دیا۔ وقال لعن اللہ اليہود والنصارى، 5 دن تھے اس کائنات میں، 5 دن تھے ٹوٹل، فیور بہت زیادہ تھا، پٹی بندی ہوئی تھی، عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے ہیں مجھے مسجد کو لے جائیے، عائشہ رضی اللہ عنہ نے سہارا دیا، جاء عند مسلم فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع زوجته، عائشہ رضی اللہ عنہ سہارا دے دیا، ان کے ساتھ نکلے، فصعد علی المنبر فقال ایھا الناس لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد وصالحیہم۔ 5 ہی دن ہے اس کائنات میں، پھر یہ درس دے رہے ہیں امت کو کہ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پہ جنہوں نے اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو مسجدیں بنا دی، سجدہ گاہ بنا دی۔ What is that? That is گلو۔ یہ گلو ہے، مجاوزت الحد، حد سے زیادہ بڑھنا، گلو کرنا نہیں کر سکتے آپ گلو۔ آپ کو پتا ہے تفسیر میں جب آپ تفسیر پڑھیں گے، تفسیر میں ایک چیز سمجھا دی جاتی ہے، الغلو فی القرآن،
آپ قرآن میں غلو نہیں کر سکتے. جو آیت کا میننگ ہے، جیسے اسلاف نے سمجھایا ہے، جیسے علماء محققین اس آیت کو سمجھائیں گے، جو معنی وہ اخذ کرتے ہیں، اتنے تک آپ کو سٹاپ کرنا پڑے گا. آپ اس میننگ کو ایگزیجریشن کریں گے، ایکسس کریں گے اس پہ. دیٹ از الغلو فی القرآن. یہ منع ہے. کما فعل الخوارج، کما فعل المعتزلہ، کما فعل الجہمیہ، جیسے گمراہ فرقوں نے، صوفیہ، جہمیہ، معتزلہ، خوارج نے کر دیا قرآن سے استدلال، قرآن کی میننگ میں غلو کر دیا. نہیں کر سکتے ایسا، نہیں کر سکتے ایسا. قرآن کی آیات کو وہی میننگ لینی پڑے گی آپ کو جو اسلاف نے لے لی ہے، اس پہ سٹاپ کرنا پڑے گا آپ کو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہاں محبت میں بھی آپ غلو نہیں کر سکتے. ہم